اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو. یہ دیتے کیا ہیں اور کیسے کیسے نوازتے ہیں. خدا کی قسم میں نے ایک بات کہی تھی, اکثر جلسوں میں اس بات کو کہا کرتا ہوں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک زمانہ ہو گیا لڑتے لڑتے یہ کہتے کہتے کہ کس کو علم غیب ہے کس کو نہیں. آج تک امت اس جھگڑے میں پڑی ہے, حضور کو یہاں کی خبر نہیں وہاں کی خبر نہیں. نادان دنیا اپنے بڑھانے کی بات کرتی ہے, تو اپنے بڑھے ہوئے کو گھٹانے کی بات میں لگا ہوا ہے. تجھے تو حیا آنی چاہیے تھی, بلا وجہ میں اعلیٰ حضرت کا اعتراض کرتے ہو. اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں کلیجے پانی پانی ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی ذاتی طور پہ تو کوئی رنجش تم سے نہ تھی, ان کا اپنا کوئی جھگڑا تو نہ تھا. جب تم نے حضور کو کہا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے, تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب تم نے یہ کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے, تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب تم نے یہ کہا تھا مصطفیٰ کچھ نہیں دیتے, تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنو, ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے ہیں خدا کی قسم اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں. جاؤ ایک ایک تھانہ بھون کے مرے ہوئے ملا کی قبر کھودو, اگر ہڈی کے سوا کچھ مل جائے تو بات کرنا. جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ملا گئے ہیں ایک ایک کی قبر کھول کے دیکھ لو, اگر کسی کی قبر میں کفن محفوظ مل جائے تو بات کرنا. اور اگر بات کرو اہل سنت کی, کفن کھولنے کی بات نہیں, ایک جنازہ زمانے نے دیکھا, دنیا نے دیکھا. خدا کی قسم ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن بریلی کی زمین پہ رکھا گیا. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تھانہ بھون کا مولوی مرے تو صرف 24 گھنٹے رکھ دینا, اس کے اپنے ہاتھ لگانے نہیں آئیں گے. 48 گھنٹے روک دیا گیا تو ڈنڈوں سے دھکیل کے قبر میں پہنچاؤ گے. لیکن ایک جنازہ میرے مرشد سیدی سرکار اختر رضا کا جنازہ زمانے نے دیکھا. 48 گھنٹے کے بعد بھی جب جنازہ جا رہا تھا تو بدبو نہیں, مہک نہیں, جدھر سے گزر رہا تھا مجھ کو انبر کی خوشبو آ رہی تھی اور زمانے کو بتا رہا تھا او لوگوں نبی کو مر کے مٹنے والا کہنے والوں, آؤ اختر کے جنازے میں آ جاؤ, ان کے کفن کو دیکھو, ان کے دفن کو دیکھو. 48 گھنٹے ہو گئے لیکن بدن بھی سلامت ہے, کفن بھی خوشبو دے رہا ہے. اور کیوں نہ دے, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, محبوب الاولیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, چلیں آگے بڑھیں. بات ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو. میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے, میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا ہے. اور نسبت بڑی چیز ہے, تجھے کیا پتا, خدا کی قسم ان کی نسبت تو اتنی بڑی ہے, اگر ان کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں تذکرہ کر دیتا. ہاں, یہاں تو بیٹھے بھی اشرف المخلوقات ہیں, ہاں یہاں تو بیٹھے بھی مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں. اصحاب کہف کو آپ نے نہ سنا, ان علماء سے پوچھنا, جا رہے تھے جان کی حفاظت کے لیے, کتا مل گیا, جب کتے نے ان کے ساتھ چلنا چاہا تو ڈانٹا. سنیں میری بات, یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو. سنیں میری بات, دیتا اللہ ہی ہے, لیکن ان کی زبانوں کی تاثیر دیکھیں. کتا جب ساتھ چلنے لگا انہوں نے کتے کو ڈانٹا, انہوں نے کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا. جب کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا نا تو کتا کہنے لگا مالک زبان دے دے, زبان دے دے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کتے کو زبان دی. کتا کہنے لگا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہیں تو ہمیں بھونکے گا تو ہمارے دشمن کو پتہ چل جائے گا. کتے نے کیا جواب دیا؟ کتے نے کہا تھا حضور میں کتا ضرور ہوں لیکن وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں. ہاں مگر میں وہ کتا نہیں جو اللہ والوں پہ بھونکا کرتے. ساتھ لے لو, دروازے پہ بیٹھ کے غلامی کرتا رہوں گا. ساتھ لے لیا, دروازے پہ رکھا. قرآن نے تذکرہ کر دیا, بتا اگر کتا ولی کے دامن سے لگ جائے قرآن میں جگہ مل جاتی ہے اس کے نام کے لیے.
سن، اگر انسان ولیوں کے دامن سے جا کے لپٹ جائے تو کیا جنت میں جگہ نہیں ملے گی؟ ملے گی نا جنت میں جگہ؟ وہ ان کی نسبتیں بڑی چیز ہیں، بڑی چیز ہے، ان سے پیار کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی چوکھٹوں پہ آیا جایا کرو۔ یہ جو روکتے ہیں نا بے وقوف ہیں، انہیں پتہ ہی کیا ہے، یہ ولی کو اتنا نہیں مانتے جتنا بیوی کو مانا کرتے ہیں۔ ہاں، ولیوں سے زیادہ بیوی کو مانتے ہیں، انہیں حیا نہیں چاہیے، لیکن مجھے ادھر نہیں جانا، میں غیر مہذب جملوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ سنیں اللہ والوں کی نسبت، ایک بزرگ گزرے ہیں توسہ شریف کے رہنے والے شیخ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اللہ والے آتے تھے، اور اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا، ان کی چوکھٹ پہ لوگ بنا تفریق مذہب و ملت آیا کرتے، جہاں ان کے دربار میں کلمہ پڑھنے والے آتے تو غیر مسلم بھی آیا کرتے، اور ان سے تو دل کسی کا بھی لگ سکتا ہے، کسی کا بھی لگ سکتا ہے۔ علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھنے جاتے تھے نا جس راستے سے، اسی راستے میں غیر مسلم کی دکان تھی، جب آپ گزر کے جاتے نا تو یہ اپنے مذہب کے مطابق ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا، اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا حضور کمزوروں کی لاج رکھنا۔ کیا کہتا تھا حضور؟ کمزوروں کی لاج رکھنا، کمزوروں کی لاج رکھنا، یہ کہا کرتا تھا جب بھی حضرت گزرا کرتے، یہ اس کی زبان پہ جملہ آتا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت کمزور ہو گئے بہت، پھر مریدوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ایک ڈولی بنوا دیں، ڈولی ہوتی ہے نا پالکی، کہ بنوا دیں تاکہ اس میں بٹھا کے آپ کو لے جایا کریں۔ حضرت نے پالکی کی اجازت دی تھی، اس میں بیٹھتے اور چلے جاتے۔ جب اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے نا تو پردے پڑے ہوتے تھے پالکی کے دونوں سائڈ سے، آپ پردہ ہٹاتے تو دیکھتے وہ سامنے غیر مسلم کھڑا ہوتا، یوں ہاتھ چھوڑ کے کہتا حضور کمزوروں کی لاج رکھ لینا۔ آپ مسکراتے پردہ ڈال کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر وقت وہ آیا، 3 دن گزر گئے، حضرت نے گزرتے ہوئے وقت جیسی پردہ ہٹایا نا تو اس غیر مسلم کی دکان بند تھی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن آپ فرمانے لگے یار 3 دن ہو گئے آج ہمارے یار کا چہرہ نہیں دیکھا ہم نے، 3 دن گزر گئے ہیں، کیا بات ہمارے یار کا آج تک ہم نے چہرہ نہیں دیکھا؟ کسی نے کہا جناب اس کی طبیعت خراب ہے۔ نماز پڑھی، کہنے لگے گھر بعد میں جائیں گے، پہلے یار کی خیر خبر لینے جائیں گے۔ او یار کی کتنی سچی یاری والے لوگ ہیں، پہلے یار کی خیر خبر کے لیے جائیں گے۔ حضرت ہندو ہے، وہ غیر مسلم ہے، کوئی بات نہیں، پیار تو کرتا ہے نا ہم سے، پیار تو کرتا ہے۔ ادھر حضرت کا یہ فیصلہ تھا، ادھر دیکھو وہ غیر مسلم بستر پہ پڑا ہے۔ غیر مسلموں کا ایک اصول تھا، اب اللہ جانے ہے کہ نہیں، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا تو یہ اسے بستر سے اٹھا کے نیچے لٹا دیتے، چارپائی لے لیے جاتی ہے، نیچے لٹا دیا جاتا ہے۔ جب آپ چلے مسجد سے نماز کے بعد تو اس کو بھی اس کے بیٹوں نے زمین پہ لٹا دیا تھا۔ اور دوسری رسم ان کی یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مرتا ہے نا اور جو آخری لمحے ہوتے ہیں اس میں کسی کو اس کو چہرہ نہیں دکھایا جاتا، ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے کسی بھی اجنبی سے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، جب علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دروازے تک پہنچے تو جا کے بیٹوں سے کہنے لگے میرے یار سے ملاقات کرنی ہے۔ کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگا میں فلاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ کہا ہم نہیں ملا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ کہا یہ تیرے مذہب کے خلاف ہے لیکن میرے مذہب کے خلاف تو نہیں۔ کہا مجھے تو جانے کی اجازت دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے دوست کی خیر خبر۔ کا نہیں، اب زندگی کی آخری گھڑیاں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا نہیں وہ مرنے والا ہے اور ہمارے مذہب کے مطابق جب کوئی موت کے قریب ہوتا اسے کسی سے ملایا نہیں جاتا۔ اتنا کہ اللہ والے کو جلال آ گیا، فرمانے لگے اگر تو ہمیں اس سے نہیں ملنے دے گا تو چاہیے ہم کہہ کے جا رہے ہیں جب تک ہم ملیں گے نہیں یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی دنیا چھوڑ کے جا، دنیا چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ جب اتنا کہانا کا چاہیے بابا، ایسی باتیں تو بہت دیکھی ہیں۔ علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس آ گئے، 1 دن نہیں 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن گزر گئے۔ اس کی سانس گلے میں اٹکی رہی، سانسیں نہ تھم رہی ہیں، نہ جسم سنبھل رہا ہے، آدھے جسم کی روح نکل چکی ہے مگر تن ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بیٹے پریشان ہے، اب پنڈت تانترک بلایا گیا تاکہ جلدی سے اس سے کہیں ان کہیں ہو جائے اور اس کی زندگی جلدی سے ختم ہو، یہ جلدی سے پرلوک سدھار جائے۔ ساری
कोशिशें की, लेकिन दमगे के टूटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तांत्रिक ने आके कहा था, बताओ आखिरी वक्त में इसके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बाबा आए थे, उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, हमने मना कर दिया था। तो वो ये कह के गए थे कि अगर हम नहीं मिल सकते तो ये भी हमें छोड़ के जा नहीं सकता है। कहा जल्दी कर, ये किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, उसी बाबा का इंतजार कर रहा है, हो सके तो बुला के लाइए। अब इसके बेटे दौड़े दौड़े गए। अल्लामा तोसवी ने दूर से देखा, बेटे आ रहे हैं, मुस्कुरा के कहते कहो कैसे आना हुआ? कहा हजरत चलिए, बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा तोसवी अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद उसके सरहाने गए और जाके कहते कहो क्या हाल है? कहने लगा बड़ी पक्की यारी थी मेरी आपसे, मगर यारी के फल यूं तो नहीं दिए जाते। जब सांसें थमने लगी थी, मैं तो नहीं चल सकता था लेकिन आप तो चल सकते थे, मैं तो नहीं मिल सकता था लेकिन आप तो मिल सकते थे। कि आपको मेरी याद नहीं आई? मुस्कुरा के कहते हैं ओ यार मैं तो तेरे दरवाजे तक आया था, तेरे बेटों ने मिलने न दिया। उसके बाद उसकी आंख में आंसू आए, कहने लगा यार अगर इजाजत हो तो मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, अपना बनाया। जैसी कलमा खत्म हुआ है उसकी रूह कब्र से उनसरी से परवाज कर जाती है। जब रूह निकली, अल्लाह अकबर, आप कहते हैं बेटों से ऐसा करो अब ये हमारा हो गया है, हमारे हवाले कर दो। जब बेटों ने इतना सुना, जलाल आ गया, कहने लगे कैसी बात करते हो बाबा, आज शाम तक ये हमारे मजहब पे रहा है, आज इसे अपना बना रखे हो आप? नहीं, इसको आपके हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि अपने मजहब के मुताबिक इसे आपके हवाले किया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा छोड़ के चले आए, लोगों ने उसको तैयार किया, चिता पे लटाया, आग लगाने के लिए कई तरह का घी डाला गया और तरह की कोशिशें की गई, लेकिन आग है कि चारों तरफ लकड़ियों में लग रही है, लेकिन उसके बदन के करीब लगी जा रही है, बाल के करीब लगी जा रही है। हंगामा हो गया, ओ यार इसको जल जाना चाहिए था, ये जला क्यों लगी है? बात चलते चलते अल्लामा तोसवी के कानों तक पहुंची कि वो जलाया जा रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं और तुमने जाना नहीं, ये तो तोसवी का गुलाम है जो चल नहीं रहा है, फिर बताओ मोहम्मद के गुलाम को कैसे जलाया जाता है?